شوہر کی اطاعت میں بہت سی چیزیں شامل ہیں. شوہر کی اطاعت میں ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کسی عورت سے نکاح کر کے اپنے گھر لائے، آپ اپنے کپڑے بیوی کو دے دیجئے اور بیوی آپ کے کپڑے دھل دے گی، آپ کے لیے کھانا وانا پکا دے گی، آپ کے سر میں تیل ڈال دے گی. یہ ذمہ داری ہے عورت کی. حضرت عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں تیل اس وقت بھی ڈالتی تھی جب اللہ کے رسول اعتکاف میں بیٹھتے تھے اور اپنا سر حجرے میں کر لیتے تھے. تو حضرت عائشہ اللہ کے رسول کے سر میں روزے کی حالت میں بھی تیل ڈال دیتی تھی، کنگھی کر دیتی تھی، وضو کے لیے پانی بھر کے دے دیتی تھی، غسل کے لیے پانی غسل خانے میں یا کہیں جہاں نہاتے تھے وہاں رکھ دیا کرتی تھی. پتہ یہ چلا کہ کنگھی کر دینا، شوہر کے سر میں تیل ڈال دینا، شوہر کے لیے پانی گرم کر دینا یا پانی غسل خانے میں رکھ دینا، ٹاول وغیرہ رکھ دینا، لنگی وغیرہ رکھ دینا کہ نہا کر میرے ہسبینڈ چینج کریں گے، یہ ساری چیزیں عورت کی ذمہ داری میں شامل ہیں اور شوہر کی اطاعت میں شامل ہیں. لیکن اس کے بعد اس کے علاوہ اب آپ چاہیں کہ میرے کپڑے کے ساتھ ساتھ میری اماں کے بھی کپڑے دھوئے، میرے باپ کے بھی کپڑے دھوئے، میری بہنوں کے بھی کپڑے دھوئے اور میرے جتنے بھائی ہیں ان کے بھی کپڑے دھوئے، تو معاف کیجئے گا وہ آپ کی بیوی ہے، آپ کی نوکرانی نہیں ہے. شریعت نے اس کو اس بات کا مکلف نہیں کیا. پیار سے چاہو تو کچھ بھی کام لے لو عورت سے، لیکن اگر آپ حکم چلا کر لو گے تو سن لو، شریعت نے سسر کے کپڑے دھونا عورت پر کی ذمہ داری میں شامل نہیں کیا ہے، ساس کے کپڑے دھونا ذمہ داری میں شامل نہیں کیا ہے. وہ تمہارے بچے کو دودھ پلا دیتی ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اگر وہ چاہے تو تم سے دودھ پلانے کا پیسہ بھی لے سکتی ہے. بیٹا تمہارا، بچہ تمہارا، ہم دودھ پلا رہے ہیں تو ہمیں پیسہ دو، اتنا مہینہ دو، اور آپ کو دینا پڑے گا. مولانا صاحب یہ کیا مصیبت کھڑی کر رہے ہو؟ ہماری تو ویسے بھی نہیں بنتی اپنی بیوی سے، تم اور کہتے رہو سن کے جائے گی تو کل. پورا خرچہ اگر آپ اپنی بیوی کو نہیں دیتے ہیں تو بیوی کو اجازت ہے کہ وہ آپ کی پینٹ کی جیب میں سے اتنا لے سکتی ہے جتنے میں اس کا اور اس کے بچوں کا خرچہ چل سکے. آپ کو بتائے نہیں، اس کو چوری میں شمار نہیں کیا جائے گا، وہ چور نہیں لکھی جائے گی. ڈرو مت. یہ مسئلہ جس جگہ میں نے بتایا تھا نا، وہاں میری بھی بیوی گئی ہوئی تھی سننے، دوسرے دن میری جیب سے 5,000 غائب ہوئے تھے. کوئی بڑی بات نہیں، لیکن عورتوں میں کمی ہوتی ہے. اجازت دو 2 روپے کی تو نکال لیتی ہے 200 روپے، اور پھر حساب جڑا دیں گے، اتنے میں تیل آیا، اتنے مسالہ آیا، اتنے چادر، اتنے میں تکیا، اتنے میں یہ، وہ سب حساب جڑا دیں گے. اور ابھی بھی آپ سے کہیں گے ابھی ہوا کیا؟ 2 روپے کی جگہ 200 لے لیے، کہ ابھی ہوا کیا؟ میری پونڈس نہیں آئی، ابھی فیئر اینڈ لولی باقی ہے، ابھی تو میک اپ کا سامان باقی ہے، وہ اور دو، حساب اور جڑا دیں گے. شوہروں کی خدمت اور اطاعت یہ شامل ہے کرے گی. آج کل تو تعریف ہی نہیں کرتی عورتیں. شوہر کتنا ہوگا، تم کیا جانو، میں بھگت رہی ہوں، میں جانتی ہوں کہ تم جانتے ہو. دیکھا نا، ایک پیر صاحب تھے بیچارے، وہ اپنی بیوی سے بار بار کہتے تھے میں پیر ہوں، لوگ کتنی عزت کرتے ہیں میری. اور ان کی بیوی کہتی بھاگ تیرے جیسے 336 پیر روز دیکھتی ہوں میں. بیوی پیر ہی نہیں مان رہی. ایک دن بیوی نے پتہ نہیں ہوا میں کسی کو اڑتے ہوئے دیکھ لیا، کہتا دیکھو پیر بنے پھرتے ہیں. پیر تو وہ تھا جو ہوا میں آج میں نے اڑتے ہوئے دیکھا، ہوا میں مسلح تھا، ہوا میں مسلح پہ کھڑا تھا، ہوا میں نماز پڑھتا ہوا جا رہا تھا. اب یہ شوہر کو چرایا، دیکھا تم نے، ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا، ہاں نماز پڑھ رہا تھا نا، ہاں مسلح پہ کھڑا تھا نا، ہاں ارے وہ میں ہی تو تھا. بیوی بولی تم تھے؟ کہاں؟ ہاں مجھے ڈاؤٹ ہوا، کچھ لگ رہا تھا تم تھے. کیا مطلب؟ اسی لیے ٹیڑھے اڑ رہے تھے، سیدھے نہیں اڑ رہے تھے. پھر کمی نکال دی، جب سنا کہ میرا شوہر ہے تو کمی نکال دی. پیر تو وہ ہے جو آج اڑ رہا تھا، جب سنا وہ میرا ہی آدمی ہے تو کہا ہاں ٹیڑھے اڑ رہے تھے، کمی نکال دی. یہ حال. ایک پیر صاحب کو اس کے مرید نے سپنے میں دیکھا. مرید نے، میرے پیر صاحب جنت میں ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، جنت کی حوروں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک حور اپنی طرف کھینچ رہی، دوسری حور اپنی طرف، آؤ 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 میرے پاس آؤ. آنکھ کھل گئی، صبح فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھ کے جانے لگے. چلو اپنے پیر صاحب کو خوشخبری دیں، کتنے اچھے ہو، خوش نصیب ہو، جنت میں نے تمہیں دیکھا. جیسے ہی گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے دیکھ رہے ہیں کہ دروازے کے اندر آواز آ رہی ہے، تڑا تڑ تڑا تڑ مار پیٹ کی آواز چل رہی ہے. انہوں نے ذرا کھڑکی کے سانس سے جھانک کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ پیر صاحب کی بیوی جھاڑو سے پیٹ رہی ہے. پیر
یہ بیچارہ پریشان، میں نے تو کل خواب میں جنت میں دیکھا، یہاں تو بہت برا حال ہے ہمارے پیر صاحب کا۔ اب وہ جانے لگا، اتنے میں پیر صاحب باہر نکلے، کہتے اے ادھر آؤ بھائی۔ وہ آیا، بھائی کیسے آئے تھے؟ کہا کچھ نہیں، میں جا رہا ہوں یار، جس کام سے آئے تھے وہ کام ہوا ہی نہیں، جا رہا ہوں۔ نہیں تمہیں بتانا پڑے گا، کسی کام سے آئے تھے؟ ارے وہ کام آپ کے بس کا نہیں ہے، مجھے جانے دیجیے بھائی۔ کہا نہیں آپ کام بتاؤ، میں پیر ہوں، میرے بس کا کام نہیں ہے۔ کہا ارے بھائی نہیں ہے یار آپ کے بس کا۔ تو بتا رہے ہو کہ نہیں بتا رہے ہو؟ کہا کہ آپ مجبور کر رہے ہیں تو سنو، کل میں نے رات میں خواب میں دیکھا آپ کو کہ آپ جنت میں گھوم رہے ہیں، جنت میں ٹہل رہے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں، اور جنت کی 70 حوروں کے بیچ میں آپ بیٹھے ہیں، وہ کھینچ رہی پہلے میرے پاس، وہ کھینچ رہی میرے پاس۔ یہ نقشہ دیکھ کر مجھے رشک آ گیا، میں آپ کو مبارکباد دینے آیا کہ چلو اپنے پیر کو خوشخبری سناؤں۔ تو دیکھ رہا ہوں کہ کیا خوشخبری سناؤں، جو جنت میں کل آرام سے ٹہل رہا تھا وہ بیوی کے ہاتھ سے پٹ رہا ہے، یہاں پر سواگت ہو رہا ہے چپل جھاڑو سے۔ پیر صاحب بولے میرے بھائی تو نے جنت میں جو دیکھا ہے کل رات میں خواب میں، وہ بالکل ٹھیک دیکھا ہے، وہ میں ہی تھا۔ آپ تھے؟ اب بھی بول رہا میں تھا؟ خاک تھے تم تو گھر میں پٹ رہے۔ پیر صاحب نے کہا پٹ رہے نا، تمہیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے مجھے جنت دی کیوں ہے؟ تم نے رات میں جو جنت دیکھی ہے، جنت میں مجھے دیکھا ہے، وہ صحیح دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت ہمیں دی کیسے وہ تو پتہ لگاؤ۔ کہا کیسے؟ کہا میں تم تو آج دیکھے ہو، میں تو 18 سال سے اپنی بیوی کی جھاڑو سے روز پٹتا ہوں، روز پٹ رہا ہوں، اور اپنی بیوی کی مار کھانے پر جو ہم نے صبر کیا ہے، اللہ نے اس صبر کے بدلے میں ہمیں جنت دی ہے۔ مرید کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے بھائی صاحب، آپ صبر ہی کرتے رہیے، جنت میں جائیے، ایک عورت سے پٹیے، 70 عورت گورے تمہیں ملیں گی، میں جا رہا ہوں۔ یہ عورتوں کا میں یہ واقعہ بتا رہا ہوں، یہ واقعہ حقیقت میں لکھا ہوا ہے کتاب میں، حالانکہ فرضی ہوگا، جس نے بھی لکھا اس نے کوئی حوالہ تو دیا نہیں ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اس نے صرف عورتوں کے بارے میں بتانا چاہ کہ عورتیں آج شوہروں پر اتنا ظلم کرتی ہیں، اتنا یہ بتانا چاہ رہا تھا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ فرضی ہوگا، کیونکہ بیوی سے زیادہ لیکن یہ سچائی ہے کہ بیوی سے زیادہ شوہر کے حالات کوئی نہیں جانتا۔ آپ کی کمزوری کیا آپ کی بیوی جانتی ہوگی۔ ایک بار کوئی تھے بیچارے، انہی کے نام پہ پوری بریلویت کا نام رکھا ہوا ہے، بریلی کے ایک مسجد میں تقریر کر رہے تھے وہ، اور تقریر کرتے کرتے بھول گئے، اب بڑی بدنامی ہوگی، اتنے بڑے مولانا بھول کیسے گئے؟ تو ایسے کہنے لگے چل ہٹ دور دور دور۔ اب تقریر ختم کرنے کے بعد جب ہٹے تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہو گیا تھا مولانا صاحب حضرت؟ بولے صاحب خانے کعبہ میں کتا گھس گیا تھا، اس کو بھگا رہا تھا۔ بیٹھے بریلی میں اور کتا کہاں کا بھگا رہے ہیں؟ خانے کعبہ کا۔ بیوی بھی جلسہ سننے آئی تھی، اچھا دور کی نظر بڑی تیز ہے، بریلی میں بیٹھے بیٹھے کتا دکھائی دے رہا خانے کعبہ کا، جبکہ خانے کعبہ میں مکہ مدینہ میں کتا گھس نہیں سکتا اور ان کو دکھائی دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، عشاء کے بعد کھانا تو گھر ہی پہ کھاؤ گے، بھوک لگی ہے کھانا لاؤ۔ بیوی نے گوشت کا شوربہ نیچے ڈال دیا پلیٹ میں، اوپر سے سوکھے چاول ڈال دیے، دسترخوان پہ رکھ دیا، لو کھاؤ میں پانی لے کے آ رہی ہوں۔ جب تک پانی لے کے آئی دیکھا یہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہا رے تم نے شروع نہیں کیا کھانا کا؟ میں کھانا رکھ دی۔ اے پاگل ہے کیا، سادہ چاول کھائیں گے؟ وائٹ چاول لا کے رکھ دیے سادہ سادہ، ارے اس میں ڈالنے کے لیے کچھ تو لاؤ۔ آپ کو معلوم نہیں ہے؟ تو کیا معلوم؟ اوہ ابھی تو 1-2 گھنٹے پہلے مغرب کے بعد ابھی تو کتا بھگا رہے تھے خانے کعبہ کا، اتنے دور کا کتا دکھائی دے رہا تھا، اور اس چاول کے نیچے گوشت اور شوربہ میں نے پہلے ڈال دیا، وہ دکھی نہیں رہا تمہیں؟ کتا دکھائی دے رہا ہے، چاول کا شوربہ نہیں دکھائی دے رہا ہے جو نیچے ڈالا۔ پگڑی ہٹائی حضرت نے، ہو جاتے گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ میری بیوی یہاں کہہ دیا باہر مت کہہ دینا ورنہ لوگوں کا بھروسہ اٹھ جائے گا میرے اوپر سے۔ یہ لوگ ہیں اتنے نزدیک کا علم نہیں، اور خانے کعبہ کا کتا ان کو دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، بیوی شوہر کی عقل بھی ٹھیک کر دیتی ہے۔ تو 4 چیزیں بتائی ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، رمضان کے روزے رکھتی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، اور شوہر کی اطاعت کرتی ہو، یہ 4 کام جو عورت کر لے، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جائے گی، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہوں گے۔ اے اللہ کی بندی تو جس دروازے سے جانا چاہے چلی جا۔ یہ عورت کے لیے جنت میں جانے کا راستہ۔ میری ماں بہنوں،
ایک اور راستہ تمہیں دیتا ہوں جنت میں جانے کا، لیجئے۔ جاءتنی سائلہ، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک مانگنے والی آئی، ومعہا صبیان، اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ میرے پاس ایک مانگنے والی آئی، اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، اور آ کر کہنے لگی شیئن للہ، اگر گھر میں کھانے پینے کو کچھ ہو تو دے دو، میرے بچوں نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک کھجور تھا، ایک کھجور، بخاری میں ایک کھجور، اور مسلم میں بھی حدیث آئی ہے لیکن اس میں 3 کھجور کا ذکر ہے۔ میرے پاس ایک کھجور تھا، یہ تو بخاری میں، میرے پاس 3 کھجور تھے، یہ مسلم شریف میں ہے۔ میرے پاس 1 یا 3 کھجور تھے، میں نے اس کو رکھ دیا تھا، اللہ کے نبی آئیں گے بھوکے ہوں گے تو میں ان کو دے دوں گی، وہ کھجور کھا کے پانی پی لیں گے۔ میری ماں بہنیں سن رہی ہو، 1 کھجور تھا، میں نے اس کو اٹھا کر رکھ دیا۔ یہ عورتیں تھی اس زمانے کی، ایک ایک کھجور کو قاعدے سے رکھنا جانتی تھی۔ تم تو اپنے جہیز کے برتن نہیں رکھ پاتی ہو، اپنے ماں کی طرف سے ملا ہوا سامان بھی حفاظت نہیں کر پاتی ہو، تم تو اپنے جہیز کے سامان کو کیسے چن چن کے رکھا جائے یہ بھی تمہیں طریقہ نہیں معلوم۔ 1 کھجور، امی عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اس کو اللہ کے نبی کے لیے رکھ دیا تھا۔ شوہر کی طلب دیکھیے، شوہر کی خدمت دیکھیے، خود نہیں کھا رہی ہیں، بھوکی ہیں، لیکن شوہر کی پہلے فکر ہو رہی ہے۔ وہ کھجور میں نے اٹھائی اور وہ کھجور اٹھا کر میں نے اس عورت کو دے دیا، لے میرے پاس اس کھجور کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ واقعہ سن لیجئے میرے بھائیوں، بڑا دلچسپ ہے۔ جیسی اس مانگنے والی کو میں نے وہ کھجور دیے، اس مانگنے والی نے اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، بیچ سے گٹھلی نکالی اور گٹھلی کو پھینک دیا اور اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ایک آدھا ٹکڑا اس بچے کو دے دیا اور آدھا اس بچے کو دے دیا۔ بخاری شریف کے الفاظ، خود کچھ نہیں کھائی، ان بچوں کو پانی پلاتی ہے اور خود پانی پیتی ہے اور چل دیتی ہے۔ لیکن رکیے تھوڑا، یہ تو بخاری سے میں نے بتا دیا، تھوڑا سا صبر کیجئے، مسلم کا بھی بتا دوں۔ مسلم میں کہ میں نے 3 کھجور اس کو دے دیے، میرے پاس 3 تھے، میں نے تینوں کھجوریں اس کو دے دی۔ اس عورت نے 1 کھجور اس بچے کو دے دی، 1 کھجور اس بچے کو دے دی اور 1 کھجور اپنے لیے رکھ لی کہ میں کھا لوں۔ ان بچوں نے اپنی اپنی کھجوریں کھا لی۔ عورت کے پاس جو کھجور تھی وہ جیسے ہی منہ پہ لے کے گئی، وہ کھجور کھانا چاہتی تھی ماں، ان بچوں کی ماں، کھجور اپنے منہ تک لے گئی کہ دونوں بچے اپنے ماں کی کھجور پر جھپٹ پڑے۔ امی یہ بھی دے دو، مجھے بھوک لگ رہی ہے، امی ابھی بھوک لگ رہی ہے۔ ماں نے اپنے ہونٹوں کے پاس سے وہ کھجور واپس کر دی، اپنے دانتوں کے قریب سے وہ کھجور واپس کر دی۔ اس کو اپنے بچوں پر رحم آ گیا اور اس نے اپنی کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، آدھا ٹکڑا اس بچے کو دے دیا اور آدھا اس کو، یعنی ہر ایک کو 1.5 مل گیا۔ ماں نے خود کچھ نہیں کھایا، پانی پیا اور چل دی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے نبی گھر میں تشریف لائے، تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ کیا اس عورت کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ ہاں میں نے دیکھا ہے۔ اے عائشہ، عائشہ سوچ لو، اس عورت کو آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے۔ عائشہ کیا اس کو تم نے 3 کھجوریں دے دی تھی؟ ہاں میں نے تینوں دے دی تھی۔ عائشہ کیا اس نے 2 کھجوریں دونوں بچوں کو دے دی اور 1 کھجور اپنے کھانے کے لیے رکھ لی؟ ہاں۔ بچے اس کی کھجور پر جھپٹ پڑے؟ ہاں۔ اس عورت نے اپنے کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے اور آدھی آدھی اپنے بچوں کو دے دی؟ ہاں۔ عائشہ کیا اس عورت نے خود کچھ نہیں کھایا؟ کہا نہیں۔ عائشہ تمہیں قیامت کے دن اللہ کے دربار میں گواہی دینا پڑے گی۔ عائشہ جس عورت نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا ہو
اور اپنے بچوں کو پرورش کیا ہو، پالا ہو، پوسا ہو، اور اس کو کھلا پلا کے پروان چڑھایا ہو، اور خود بھوکی رہ گئی ہو، اس نے اپنی بھوک پر بچوں کی بھوک کو ترجیح دی ہو، خود بھوکی رہ کر بچوں کو پالا ہو، عائشہ وجبت علیہا الجنہ، وجبت علیہا الجنہ، وجبت علیہا الجنہ، اس عورت نے جنت واجب کر لی، اس عورت نے جنت واجب کر لی، وہ عورت جنتی ہے، وہ عورت جنتی ہے۔ میری ماں بہنوں، تمہارے پیٹ میں لڑکی ہے، تم نے الٹرا ساؤنڈ میں چیک کرایا اور پتا چلا کہ لڑکی ہے، تم تو اپنے پیٹوں کے بچوں کو مار ڈالتی ہو۔ بہادری وہ ہے کہ عورت اس بچے کو جنم دے، خود کھانے پینے کو نہیں لیکن بچوں کو کھلا رہی ہو، پلا رہی ہو، خود بھوکی ہے اور بچوں کو کھلا رہی ہو، پلا رہی ہے، جتنی بھی طاقت ہے، جس حیثیت کے لائق ہے، خود بھوکی ہے، ایسی عورت کے اوپر اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس نے جنت کو اپنے اوپر واجب کر لیا۔ 15 دن سے چولہا نہیں جلا، 15 دن سے چولہا نہیں جلا۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ کھجور و پانی پر گزارا چل رہا تھا، ایک بار اطلاع ملی کہ بحرین سے مال آیا ہے اور اللہ کے نبی صحابہ کرام میں تقسیم کریں گے، اس مال میں اللہ کے نبی کا بھی بھاگ ہے، اس مال میں نبی کا بھی حصہ ہے۔ فرمایا عائشہ صدیقہ نے، اے اللہ کے نبی فجر کی نماز کے بعد آپ مال تقسیم کریں گے اور آپ کا بھی تو حصہ ہے۔ فرمایا عائشہ خوش ہو جاؤ، آج ہمیں بھی حصہ ملے گا، ہمارا بھی حق ہے، ہمیں بھی حصہ ملے گا۔ آج چولہا سنبھال لو، لکڑیاں رکھ لو چولہے میں، آج ہمارے گھر میں بھی گوشت پکے گا۔ 15 دن سے چولہا نہیں جلا، آج ہمارے ادھر بھی اچھا کھانا بنے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ادھر اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں، حجرے میں جاتے ہیں، اور ادھر میں نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد چولہا سنبھال لیا، اس کو پوت لیا اور اس میں لکڑیاں رکھ دی کہ اللہ کے نبی جب اپنا حصہ لے کر آئیں گے تو آج میرے گھر میں بھی چولہا جلے گا۔ تقریباً آج کے ٹائم کے لحاظ سے 10 یا 11 بجے کے آس پاس اتنا مال آیا تھا بحرین سے کہ وہ مال تقسیم کرتے کرتے صحابہ کرام کو دیتے دیتے صبح ہو گئی، 9-10 بج گئے، چاشت کا اشراق کا وقت ہو گیا، 11 بجے کے آس پاس کا ٹائم ہو گیا، سب کے حصے دے دیے۔ اللہ کے نبی کو بھی 2 تھیلے بھر بھر کے مل گئے، ایک آپ نے اس ہاتھ سے پکڑا، دوسرا تھیلا آپ نے دوسرے ہاتھ میں لیا، آپ نے اپنے دونوں تھیلوں کو اٹھایا اور لے کے چل دیے۔ آپ جیسے ہی چلے نکلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہیں، جا رہے ہیں، گھر آنے ہی والا ہے کہ اچانک 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے محمد رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دائیں دیکھا تو 7 سال کا بچہ، بائیں دیکھا تو 9 سال کا بچہ۔ دائیں دیکھا اس نے یہ تھیلا پکڑ لیا، بائیں دیکھا تو اس نے دوسرا تھیلا پکڑ لیا۔ دائیں نظر ڈالی، 7 سال کا بچہ کہتا ہے اللہ کے نبی میرے باپ نہیں ہے، انتقال ہو گیا ہے اور میری ماں نے دوسری شادی کر لی ہے، میرا دوسرا باپ آیا وہ مجھے اپنا بیٹا نہیں مانتا ہے، آج 7-8 دن ہو گئے میری ماں نے اور میرے باپ نے مجھے روٹی کا ایک لقمہ نہیں دیا۔ آپ نے بائیں نظر ڈالی تو 9 سال کا بچہ کہتا ہے اللہ کے رسول میرے باپ ہے لیکن میری ماں نہیں ہے، میرے باپ نے دوسری شادی کر لی، میری دوسری جو ماں آئی وہ مجھے اپنا بیٹا نہیں مانتی ہے۔ ایک کی ماں نہیں ہے، ایک کا باپ نہیں ہے، ایک کہہ رہا اللہ کے رسول میرے باپ نہیں ہے، ماں نے دوسری شادی کر لی، جو آدمی میرے گھر میں آیا وہ بیٹا نہیں مانتا۔ دوسرا کہتا اللہ کے رسول میری ماں نہیں ہے، میرا باپ ہے، میرے باپ نے دوسری شادی کر لی، میری جو دوسری امی آئی وہ مجھے اپنا بیٹا نہیں مانتی، میرے گھر میں بھی 7-8 دن سے چولہا نہیں جلا۔ اللہ کے رسول کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، زاروں کے تار رونے لگے۔ دائیں دیکھتے ہیں 7 سال، بائیں دیکھتے ہیں 9 سال۔ آپ نے یہ تھیلا اس بچے کو دے دیا، دوسرا تھیلا آپ نے دوسرے بچے کو دے دیا، جاؤ لے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں یتیم بچوں کو گھور گھور کر دیکھنے لگے اور وہ تھیلا لے جا کر بڑے خوش تھے۔ ایک تھیلا
دوسرا پھیلا دوسرا بچہ لے کے جا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول اس طرح اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر دیکھ رہے ہیں ان یتیم بچوں کو، اور اس وقت تک دیکھتے رہے، اس وقت تک نظر ڈالتے رہے جب تک کہ یہ بچے خود ہی نبی کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئے، نبی اکرم کی آنکھوں سے غائب نہیں ہو گئے۔ اس حال میں اللہ کے نبی پھر دروازے کو دستک دیتی ہیں، حضرت عائشہ دوڑتی ہوئی آتی ہیں، اللہ کے نبی اپنا حصہ لے کر آ رہے ہوں گے، دروازہ کھولتی ہیں، اللہ کے نبی نے کہا السلام علیکم، امی عائشہ کہتی ہے وعلیکم السلام، اندر آئیے۔ اندر جاتے اللہ کے نبی تو کیا دیکھتی ہیں اما عائشہ، جس خالی ہاتھ سے آپ گئے تھے اسی طرح خالی ہاتھ لوٹ آئے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کوئی تھیلا نہیں، کوئی سبزی نہیں، کوئی گوشت نہیں، کوئی آٹا نہیں، چاول نہیں، دال نہیں، کچھ نہیں ہے نبی اکرم کے ہاتھ میں۔ کہنے لگی اے اللہ کے رسول، آپ نے کہا تھا چولہا سنبھال لو، سنبھال لیا۔ اے اللہ کے نبی، آپ نے کہا تھا آج میرے گھر میں بھی چولہا جلے گا، میں نے چولہے کو جلانے کا انتظام کر لیا، لیکن آپ کو دیکھتی ہوں خالی ہاتھ گئے تھے اور خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ آپ نے نظریں پلٹی، ہاں عائشہ سچ ہے، آج مجھے بھی 2 تھیلے ملے تھے، میں اپنا حصہ لے کر آ رہا تھا، لیکن عائشہ گھر کے دروازے کے باہر 2 یتیم بچوں نے میرا راستہ روک لیا، ایک کی عمر 7 سال، دوسرے کی عمر 9 سال۔ عائشہ ایک کی ماں نہیں، ایک کا باپ نہیں، عائشہ ایک کا باپ سوتیلا، دوسرے کی ماں سوتیلی، ادھر باپ بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں، ادھر سوتیلی ماں بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں، اور یتیم بچوں کا پیٹ ان کی پیٹھ سے چپک رہا تھا، بھوک کی حالت نے ان کو نڈھال کر لیا تھا، اور انہوں نے جب مجھ سے کچھ مانگا تو میں نے دونوں تھیلے ایک ایک دونوں کو دے دیا۔ امی عائشہ کہتی ہیں آپ نے کبھی کچھ غلط کیا ہی کہا ہے جو آج کریں گے، اچھا کیا دے دیا، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے غلط کیا، اچھا کیا دیا، لیکن اللہ کے رسول 2 مٹھی اس تھیلے میں سے نکال لیتے اور 2 مٹھی اناج اس تھیلے میں سے نکال لیتے، میں چکی پر پیس دیتی، آج گھر کا گزر بسر چل جاتا، ایک روٹی آپ کھا لیتے، ایک روٹی میں کھا لیتی۔ اے اللہ کے نبی، اتنا تو آپ نکال سکتے تھے۔ فرمایا عائشہ تم صحیح کہہ رہی ہو، اتنا میں نکال سکتا تھا، میں نے سوچا بھی تھا کہ 2 مٹھی اس میں سے نکال لوں، 2 مٹھی اس میں سے نکال لوں، لیکن عائشہ جب ان یتیم بچوں کے چہروں پہ نظر پڑی تو میری ہمت کو، میرے دل کو گوارا نہ ہوا کہ ان یتیم بچوں کا کوئی حق ماروں، میں نے دونوں کو دے دیا۔ عائشہ یتیمی ہم نے دیکھی ہے، تم نے نہیں دیکھی، ان جملوں پہ غور کرو۔ عائشہ یتیمی میں نے دیکھی ہے، تم نے نہیں دیکھی، تمہارے تو باپ ابھی بھی زندہ ہیں، تمہاری ماں تو ابھی بھی زندہ ہے، تم یتیم نہیں ہو، یتیمی کا درد میں نے دیکھا ہے۔ عائشہ یتیموں کی کنڈیشن مجھ سے زیادہ کون جانتا ہوگا؟ عائشہ میں جب پیدا ہوا، پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے میں نے باپ کو کھو دیا، میرا باپ میرے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے ہی مجھے چھوڑ کے چلا گیا، میں پیدا ہوا تو یتیم بن کر دنیا میں نے آنکھیں کھولی تو یتیمی کی حالت میں، میرے باپ اس دنیا میں موجود نہیں تھے، اور جب میری عمر 6 سال کی ہوئی میری ماں مجھے اپنی ماں یعنی نانی کے گھر لے کے گئی۔ جب میں مدینہ سے یثرب سے لوٹ کے آ رہا تھا، 6 سال کی عمر تھی، تو مقام ابوا پر میری ماں پہنچی جو مکے آ رہی تھی، راستے میں مقام ابوا پر پہنچی اور کہتی ہے بیٹے تم بار بار ابو کو پوچھتے ہو، ابو ابو، سب کے ابو ہیں، میرے ابو کہاں ہیں؟ آؤ آج میں تمہیں تمہارے ابو کو دکھاتی ہوں۔ میری ماں مجھے میرے باپ کی قبر پر لے گئی۔ آیا عائشہ اپنی آنکھوں سے مجھے میرے باپ کی قبر دکھائی اور خود پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں بھی اپنے باپ کی قبر کو کھود نہیں سکتا تھا، اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا، میں اپنے باپ کی جدائی میں رو رہا تھا۔ پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہوں تو میری ماں بے ہوش پڑی ہے۔ جب میں اپنے ماں کے سینے پر بیٹھ گیا، اٹھانے لگا امی امی، تو میری ماں اٹھنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، میری ماں کی روح کب سے اس سری سے پرواز ہو چکی تھی۔ جہاں باپ کی قبر دیکھ رہا ہوں اور اسی جگہ میں نے اپنی ماں کو بھی کھو دیا ہو۔ عائشہ
6 साल की उम्र में मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई। जब मैं 8 साल का हुआ तो मेरा दादा भी मुझे छोड़ के चला गया। यतीमी हमने देखी है, तुमने नहीं देखी। आयशा, तुम क्या जानो यतीमी का दर्द क्या होता है। आज उन दोनों बच्चों को मैंने थैला दे दिया है। उसके बाद कहते हैं, अभी मेरी गुफ्तगू हो ही रही थी, इतने में ज़ोहर की नमाज का वक्त हो जाता है। अल्लाह के नबी मस्जिद में जाते हैं, ज़ोहर की नमाज पढ़ाते हैं। नमाज पढ़ाने के बाद उन 2 यतीम बच्चों की कंडीशन लोगों को बताते हैं, जिनको आपने अपना हिस्सा दे दिया था। यतीमों के हुकूक बताते हैं, यतीमों की फजाइल बताते हैं, यतीमों की परवरिश का ऐलान करते हैं। और फिर आपने इतना ज्यादा ऐलान कर दिया, इतना ऐलान कर दिया उसी मस्जिद के अंदर, फरमाया यतीमों को खिलाने वालों, यतीमों को पिलाने वालों, अना व काफिलुल यतीमी फिल जन्नती कहातैन, अना व काफिलुल यतीमी फिल जन्नती कहातैन। लोगों, मैं और यतीम को खिलाने पिलाने वाला मैं, और यतीमों का हक अदा करने वाला मैं, और यतीमों की परवरिश करने वाला, ये दोनों जन्नत में ऐसे रहेंगे जैसे ये दोनों उंगली मिली हुई है। यानी वो मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा जन्नत के अंदर, वो मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। यतीमों को मत सताना, यतीमों को मत रुलाना, यतीमों की आंखों में आंसू मत आने देना। यतीमों को खिलाने पिलाने वाला मेरा जन्नती बनकर, मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। उसका मकान मेरे मकान से चिपका हुआ होगा, वो मेरा जन्नत में मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, मैंने जन्नत का लफ्ज लाकर ये बताना चाहा कि यतीमों को खिलाने पिलाने वाला भी जन्नत में जाएगा। ये जन्नत में जाने वाले रास्ते मैंने आपके सामने बताए हैं। ये जन्नत में जाने वाले रास्ते, जिनके छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं, किसी का 1 महीना का, 2 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 7 साल तक जो बच्चे मर जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, 10 साल का भी उसमें शामिल हो जाता है, क्योंकि 10 साल के बाद फिर नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। तो 10 साल से पहले पहले का जो मामला वो बच्चों में शुमार किया जाता है कि जिसके छोटे छोटे बच्चे इंतकाल कर जाते हैं और उसने अपने बच्चों के इंतकाल पर सब्र किया, तो सिगारुहुम दामीसुल जन्ना, इन छोटे छोटे बच्चों की रूहें जन्नत में बेरोक टोक घूमती और टहलती रहती हैं, जहां जाना चाहें चलती रहती हैं, फिरती रहती हैं। कयामत का दिन होगा, मैदाने महशर में हिसाब किताब हो रहा होगा। हिसाब किताब हो जाने के बाद अल्लाह कहेगा, जन्नतियों तुम जन्नत के अंदर चले जाओ, अरे जहन्नमियों तुम जहन्नम के अंदर चले जाओ। जन्नती जन्नत के किनारे पर और जहन्नमी जहन्नम के किनारे खड़े होंगे। जहन्नमियों को अल्लाह जब जहन्नम में डालने का हुक्म देगा फरिश्तों को, तो उससे पहले कहेगा, इन जहन्नमियों में से उन लोगों को अलग कर दो जिनकी जिंदगी में हमने उनके छोटे छोटे बच्चे छीने हैं, उनके बच्चे छीने हैं, जिन बच्चों का इंतकाल हो गया, उनके माँ बाप को अलग कर दो। उनको अलग कर दिया जाएगा। अल्लाह कहेगा, बाकी को जहन्नम में डाल दो। सबको जहन्नम में जहन्नमियों को डाल दिया जाएगा। जिनके छोटे छोटे बच्चे छीने थे उनको एक अलग कर दिया जाएगा। फिर अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा, फरिश्तों इनको जहन्नम में डालने से पहले इनके बच्चों से इनको मिलवा दो, क्योंकि दुनिया में भी इनसे छोटेपन में हमने बच्चे छीन लिए थे। बच्चों ने अपने माँ बाप को नहीं देखा और माँ बाप ने अपने बच्चों से सही तरीके से बात भी नहीं की है, इसलिए कि कोई बोलता था कोई नहीं। छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, हमने उनको उठा लिया। आज इनको मिलवा दो, इनको जहन्नम में जाने से पहले इनकी ये तमन्ना भी पूरी कर दो ताकि इनको शिकायत न रहे। फरिश्ते उनके छोटे छोटे बच्चे जिनके छीने गए होंगे लेके आएंगे, उनको उनके माँ बाप से मिलवाया जाएगा। जो बच्चा अपने माँ बाप से मिलेगा उसको पकड़ लेगा, उसको पकड़ लेगा और उसको बातें करता होगा, अब्बू अब्बू। अभी दोनों बातें हो रही होंगी, इतने में हुक्म होगा, बस टाइम खत्म हो गया, इन बच्चों को छुड़ा लो। आए फरिश्तों, बच्चों को जन्नत में ले जाओ और इनके माँ बाप को जहन्नम में डाल दो। हमने इन बच्चों से माँ बाप मिलवा दिए और माँ बाप को बच्चों से मिलवा दिया ताकि किसी को शिकायत न रहे।
ان کے ماں باپ کو جہنم میں ڈال دو، جیسی اللہ یہ حکم دے گا جہنم میں ڈال دو، ویسے وہ بچے اپنے ماں باپ کے دامن کو پکڑ لیں گے، فَيَأْخُذُوا بِنَاحِيَةِ ثَوْبِهِ، وہ اپنے ماں باپ کے کپڑے کو دامن کو پکڑ لیں گے، فَلَمْ يُفَارِقْهَا، پھر اس کو چھوڑنے کا نام نہیں لیں گے، اس سے الگ نہیں ہوں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں، کہیں گے اللہ دنیا میں بھی تو نے مجھ سے دنیا میں بھی میرے ماں باپ سے مجھ کو چھینا، اور آخرت میں بھی مجھ سے میرے ماں باپ چھین رہا ہے، اے اللہ دنیا میں تو نے مجھے چھینا ماں باپ سے، اور آخرت میں ماں باپ کو چھین رہا ہے مجھ سے، اے اللہ یہ تیرا کیسا انصاف ہے، دنیا میں بھی تو نے ہمیں میرے ماں باپ نہیں دیے، اور آخرت میں بھی مجھے میرے ماں باپ نہیں دے رہا ہے، اے اللہ پھر تو ہم بدنصیب ہوئے کہ دنیا میں بھی مجھے میرے ماں باپ نہیں ملے، اور آخرت میں بھی میرے ماں باپ نہیں مل رہے، اے اللہ ایسا نہ کر، اللہ میرے ماں باپ کو جنت میں داخل کر دے، اللہ میرے ماں باپ کو میرے ساتھ جنت میں بھیج دے۔ غیب سے آواز آئے گی، آئے فرشتوں میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کی استدعا کو، ان کی گزارش کو میں نے قبول کر لیا ہے، اے فرشتوں ان کی دعا کو میں نے سن لیا ہے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی بات کو میں نے مان لیا ہے، آئے فرشتوں ان بچوں کو ان کے ساتھ چھوڑ دو، اور آئے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں اپنے ماں باپ کی انگلی پکڑو، اور تم اپنے ماں باپ کو ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جنت کے اندر لے جاؤ۔ یہاں پر بھی جنت کا لفظ آ گیا، یعنی جو بچے صغر سنی میں چھوٹے چھوٹی حالت میں اٹھا لیے جاتے ہیں، اور جن کے ماں باپ نے اپنے بچوں کے انتقال پر صبر کیا، روئے نہیں، گلا پھاڑ پھاڑ کے بیان کر کر کے روئے نہیں، ماتم نہیں کیا، اور سینہ نہیں پٹکا اور بال نہیں نوچے، بلکہ اللہ نے جب ان کے بچوں کو اٹھایا تو اپنے بچوں کے انتقال پر، موت پر انہوں نے صبر کیا، کہا اللہ کی امانت تھی اللہ نے لے لیا۔ تو ایسے ماں باپ کو بھی جنت میں انٹری ملے گی ان کے بچوں کے ساتھ، اللہ کہے گا ان کو جنت کے اندر داخل کر دو، جاؤ میں نے ان کے گناہ کو معاف کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ جنت میں جانے کے راستے تھے جو میں نے آپ کے سامنے اس 2 گھنٹے کی تقریر میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ امید ہے مہنگا سامان خرید کر جہنم کا ٹکٹ خریدنے والوں، ان سستے اور فری والے کام کر کے ہم آسانی کے ساتھ جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں جنت کے راستوں پہ چلنے والا بنا دے، جنت کے راستوں پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ جب تک تو ہم بڑی عزت کرتے ہیں۔ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بنگال والے کیسے سمجھ جاتے ہیں تمہاری بات؟ حیدرآباد میں لوگوں نے پوچھا، یو پی میں پوچھا، ہر جگہ لوگوں نے پوچھا۔ ہم نے کہا جتنا بنگال والے سمجھتے ہیں اتنا تو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے۔ یو پی میں کہہ رہا ہوں کہاں تم کو ووٹ ڈالنا چاہیے، کوئی سمجھ ہی نہیں رہا۔ بنگال میں نے ایک اشارہ کیا، پورے بنگال نے وہی ٹھونک دیا جہاں میں چاہتا تھا۔ میں نے کہا جتنا بنگال والے میری بات مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں اتنا تو پورے ہندوستان میں کوئی نہیں سمجھتا۔ لوگ تو پورے ہندوستان میں آپ چلے جائیے، ہم کو اس پر اتنی وائرل ہوئی ویڈیو کہ لوگ بنگال کا مکھ منتری ہم ہی کو سمجھتے ہیں۔ مولانا بنگال مولانا صاحب آپ کتنے لوگ تو ہم سے کہنے لگے مولانا ایک کام ہے میرا بنگال میں کروا دو۔ میں نے کہا میں کیسے کروا دوں یار، پہلے مجھے اپنا تو کام کر لینے دو۔ ہم سے کہنے لگے مولانا میرا کام کروا دو، میرا ایک بنگال میں یہ کام ہے وہ کام ہے، یعنی لوگ ہم کو بنگال کے بارے میں پتہ نہیں کیا تصور کرنے لگے۔ یہ حل ہو گئی، اور جب میں بنگال میں پروگرام کرنے آتا ہوں تو میرے ابو میری امی بڑی مطمئن ہو جاتی ہے، کہتے نہیں میرا لڑکا ٹھیک جگہ جا رہا ہے، وہاں سیفٹی رہے گی۔ دوسری جگہ جاتا ہوں تو روز ایک دن میں 10 بار فون کرتے ہیں، بیٹا کیسے ہو، کوئی بات تو نہیں ہے، ٹی وی پہ ایسا دکھا رہا ہے، تمہیں کوئی دقت تو نہیں ہے۔ لیکن بنگال آ جاتا ہوں تو وہ بالکل ٹینشن فری ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں، وہ بنگال ایسا ہی ہے۔ اب یہ بتائیے کہ کتنی بڑی، جس کے ماں باپ کو جس اسٹیٹ سے اپنے بیٹے کے لیے سکون مل جاتا ہو تو اس سے بڑی بات ایک بیٹے کے لیے کیا ہوگی کہ میرے باپ مطمئن ہیں۔ سوچیے ایک گھر کی طرح سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا اپنے گھر ہی گیا ایک طریقے سے، یہ تصور کیجیے۔ لیکن سنو، شکایتیں بھی ہمیں تم سے سب سے زیادہ رہتی ہیں، کبھی ادھر سے اٹھنا، کبھی ادھر سے اٹھنا، کبھی بیچ سے اٹھنا، پھر ہمیں لگتا ہے، پھر مثال دو کہ کتے کی تم ٹیڑھی رہتی ہے تو وہ کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ یہ پیار میں دے دیتا ہوں میں یار، برا مت مانیے گا۔ تو یہ چیز تھی، ہمیں سوچنا چاہیے۔ حضرت خنسا کے بارے میں ہم بتلا رہے تھے میرے بھائیوں، وہ تصور کیجیے 8 ہجری کے بعد جب وہ خنسا اسلام لائی تو اس نے کیا نصیحت کی اپنے بیٹوں سے؟
میرے بیٹو یہ جنگ ہونے جا رہی ہے جس میں مسلمان اس جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. تم میرے 4 بیٹے ہو, چاروں بیٹے میدان جنگ میں کود جانا. آئے میرے بیٹو, جنگ میں جانے سے پہلے میں تمہیں ایک بات بتا دوں, کوئی بیٹا اپنی ماں کو غلط نہیں مانتا. وہ چھوڑ دیا میں نے کہ لڑکی کی طرف سے شروعات ہوتی ہے, بات وہاں سے تھی لیکن چھوڑ دیا. چلو پورا کر دیتا ہوں. ہمیشہ یاد رکھنا کہ زنا کی شروعات لڑکی کی طرف سے ہوتی ہے. اگر لڑکی یہ چاہ لے کہ میرے جسم کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے تو زندگی میں کوئی لڑکا کسی لڑکی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. یاد رکھیے گا. یہاں قانون ہے, اب تو 21 سال کا قانون بن رہا ہے, بلکہ بن بھی گیا ہے. شادی 21 سال میں ہوگی. جتنی لڑکیوں کی شادی کی عمریں بڑھائی جائیں گی اتنے ہی ریپ کے کیس زیادہ ہوں گے, اتنے ہی شکایتیں زیادہ ملیں گی آپ کو. دیکھیے گا صاحب پڑھ نہیں پاتی ہیں. جو پڑھنے والی ہوتی ہے نا وہ شادی کے بعد بھی پڑھ کے دکھا دیتی ہے, اور جو جس کو نہیں پڑھنا ہے تو معاف کیجیے گا پردھان منتری بن کر بھی وہ انگوٹھا ٹیک رہتا ہے. ہم غور کر سکتے ہیں اس پر. اسی لیے قرآن نے کیا کہا, زنا کرنے والی لڑکی اور زنا کرنے والا لڑکا فجلدوا کل واحد منہما, ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. یہ کنوارے لڑکوں کے لیے اور لڑکیوں کے لیے سزا ہے جن کی شادی نہیں ہوئی اور غلط کام ہو گیا, دونوں کی سزا. لیکن اس میں لڑکی, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پہلے لڑکی کا نام لے رہا. زنا کرنے والی لڑکیوں کو برا نہیں ماننا چاہیے کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے. ہمارے سردار صاحب کو بھی فیصلہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. لڑکے والا دے 5 لاکھ روپیہ, لڑکی کو 12 سال. سب لڑکا کیوں لے کے گیا؟ یہ چیز صحیح نہیں ہے. سزا ملنی چاہیے تو دونوں کو ملنی چاہیے, اور نہیں دے رہے ہو تو دونوں کو نہیں دو. اور میری نظر میں تو یہ ہے کہ دونوں اپنی مرضی سے بھاگے ہیں تو دونوں کے ماں باپ کو چاہیے کہ ان کا نکاح کرا دیا جائے. لیکن یہ چیز بہت زیادہ مت پھیلنے دو. اگر ہر دونوں جو بھاگا اور جو بھگا کے لے گیا دونوں کے نکاح ہونے لگے تب تو پھر عام ہو جائے گا. پھر جو لڑکا جس لڑکی کو چاہتا ہے اور ان کے ماں باپ شادی نہیں ہونے دیتے ہیں تو وہ دونوں بھاگ ہی جائیں گے. بعد میں تو سماج میں شادی ہو ہی جائے گی ہم دونوں کی, ایسے نہیں ہوگی, اس لیے بھاگ چلو. اس لیے اس چیز پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے رکے گا. مسجد آپ کے ہاں بن رہی ہے, چندے کا اعلان ہو رہا ہے, مسجد کی کمیٹی بن گئی, جلسے کی ڈیٹ لی گئی, جرجیت صاحب 29-30 دسمبر دے دی, جلسے کی کمیٹی بن گئی. ان لڑکیوں پر کیسے نکیل کسے, غریب لڑکیاں بیٹھی ہوئی ان کی شادی کیسے ہو, جہیز کیسے روکے, اس پر بھی کمیٹی بننی چاہیے آپ کی اور ہماری, اس پر غور کرنا چاہیے. تو خنسا نے اپنے 4 بیٹوں سے کہا میرے بیٹو کل میدان جنگ میں کود جانا. لیکن کوئی ماں اپنے بیٹے کو اپنی صفائی پیش نہیں کرتی ہے. لیکن ماں جب اس کے 4 بیٹے میدان جنگ میں جانے لگے, ایمان دیکھیے, طاقت دیکھیے, بنیاد سے رشتہ دیکھیے. 4 بیٹے جب اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لے لیتے ہیں اور میدان جنگ کی طرف جاتے ہیں تو ماں آنکھوں میں آنسو بھرے ہیں, لیکن اس نے آنکھیں آسمان پہ ڈالی اور آنسوؤں کو پی جاتی ہے. اپنے بیٹوں کے سامنے اس نے آنسوؤں کو زمین پر نہیں گرنے دیا. کہہ دیا ہے میرے بیٹو میں اس اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں جس طرح تمہاری ماں ایک ہے, یعنی تم 4 کی ماں ایک ہے, اسی طریقے سے تم 4 کا باپ بھی ایک ہے. یعنی میں نے تمہارے باپ کی امانت میں کبھی خیانت نہیں کی ہے. یعنی تمہاری ماں نے کسی غیر مرد کا منہ نہیں دیکھا ہے اور میرا کوئی دوسرا شوہر بھی نہیں رہا ہے. تم 4 کی جس طرح ماں ایک ہے اسی طریقے سے تم 4 ایک ہی باپ کے بیٹے ہو. میرے بیٹو تمہاری ماں نے کبھی تمہارے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے. تم میرے ہی بیٹے ہو. میرے مرحوم باپ جو انتقال کر چکے میرے شوہر, تم اسی مرحوم باپ کی اولاد ہو. آئے میرے بیٹو تمہارا باپ تمہارا جنت میں انتظار کر رہا ہے, یا تمہارا باپ حالت کفر میں مر گیا تو وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا. لیکن میں اپنی امانت داری بتا رہی ہوں کہ میں نے تمہاری باپ کی امانت میں نے خیانت نہیں کی ہے. اے میرے بیٹو اگر تم میدان جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور مجھے تمہاری شہادت کی خبر کی اطلاع ملی تو مجھے خوشی ملے گی. 4 بیٹے میدان جنگ میں گئے. پہلا
پہلا بیٹا قتل کر دیا گیا، دوسرے بیٹے نے جھنڈا پکڑ لیا، پھر میدان جنگ میں لڑا، دوسرا بیٹا شہید ہو گیا، تیسرے بیٹے نے میدان جنگ میں تلوار سنبھال لی، تیسرا بھی قتل ہو گیا تو چوتھے بیٹے نے میدان جنگ میں مارکا سنبھال لیا، چوتھا بھی قتل کر دیا گیا۔ جب چاروں بیٹے قتل ہو گئے تو ایک دوڑتا ہوا گھڑ سوار آیا اور کہنے لگا خنسا باہر نکلتی ہے، کیا ہوا؟ کیا عمر فاروق کا لشکر جنگ جیت گیا؟ کہا نہیں ماں، جنگ جاری ہے۔ پھر تم کیوں آئے ہو؟ میں تمہیں بتانے آیا ہوں ماں تیرے چاروں بیٹے میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ جب اس عورت نے، اس خنسا نے یہ سنا کہ میرے چاروں بیٹے میدان جنگ میں شہید ہو گئے، نظر آسمان کے اوپر ڈالتی ہے، کیا کہتی ہے؟ الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے بیٹوں کے قتل سے، جس نے میرے بیٹوں کی شہادت سے مجھے عزت بخشی ہے، یعنی میرے بیٹوں کی شہادتیں اس نے قبول فرما لی ہیں۔ دیکھ رہے ہیں خنسا کی زندگی میں دو موڑ آئے، ایک حالت کفر کا اور ایک حالت ایمانی کا۔ حالت کفر میں وہ دن رات روتی تھی، اپنے بھائی کو یاد کرتی تھی اور رات و دن سے کہتی تھی کہ اے سورج تو کیوں نکلتا ہے، مجھے میرے بھائی کی یاد آتی ہے، اے سورج تو کیوں چھپتا ہے، اے رات تو کیوں آتی ہے، مجھے میرے بھائی کی یاد دلا دیتی ہے۔ لیکن یہی کمزور عورت جب ایمان کے دائرے میں آتی ہے تو اپنے چاروں بیٹوں کی شہادت کے بعد خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے میرے بیٹوں کی شہادت سے مجھے عزت بخشی ہے، مجھے مشرف کیا ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے ایمان کس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ بہت بار سنا ہوگا ایمان 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 والے، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض، اے ایمان والو تمہارے اوپر نماز فرض، لیکن ایمان کہتے کس کو ہیں؟ سنو آج ہم ایمان کی ڈیپلی گہرائی کے اندر جا کر ہم آپ کے دماغ میں اس بات کو گھسا رہے ہیں کہ ایمان کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ مومن کہلانا بہت آسان ہے لیکن مومن بن کر دکھانا بہت مشکل ہے۔ جو اپنے بھائی کا غم نہیں بھول پا رہی تھی وہ اپنے بیٹوں کی شہادت پر خوش ہے اور کہہ رہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان بیٹوں کی شہادت کے بدلے مجھے بھی جنت دے دینا، کیونکہ میں نے بھی اپنے بیٹوں کو کھویا ہے۔ اگر میرے بیٹوں نے شہید ہو کر میدان جنگ میں لڑ کر اگر انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا تو میں نے بھی اپنی کوکھ سے پیدا کرنے کے بعد اپنے بیٹوں کو کھویا ہے۔ ذرا تصور کرو ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان وہ عورتیں ایمان کیا جانے جو اپنے 5-6 سال کے بچے کی پینٹ کی چین کھول کر نالیوں میں پیشاب کراتی ہے کھڑے ہو کر، بیٹا یہاں کر لے۔ وہ کیا جانے ایمان سے کیا تعلق ہے، وہ عورتیں ایمان کا تعلق کیا جانے جو اپنے بیٹے کا آج 5 سال کا 6 سال کا ہو گیا ہے اپنی سہیلیوں کو بلا کر گھر میں کیک کاٹتی اور کہتی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ یہ عیسائیوں کی مشابہت ہے، یہ غیر مسلموں کی مشابہت ہے جو آج ہم کر رہے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، اپنے بچوں کا جنم دن اور برتھ ڈے منانے والوں قیامت کے دن عیسائیوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، غیر مسلموں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ مناؤ، کتنے شوق سے مناتے ہو اپنے اولاد کا جنم دن، مناؤ۔ ایمان تو نکل چکا ہے، بنیاد سے ہم نے رشتہ ختم کر دیا ہے، ہم کیا جانے ایمان کس چیز کا نام ہے۔ یہ عورتیں اپنے بچوں کا جنم دن شرم آنی چاہیے۔ 5 سال کا ہو گیا، نہیں تیرا بیٹا 5 سال اپنی زندگی کے کم کر چکا ہے، اس کو سوچ۔ 10 سال کا ہو گیا، ہاں 10 سال کا ہو گیا، لوگ کہہ رہے اللہ اس کی عمر لمبی کرے، لمبی کہاں کرے، وہ تو 10 سال کم کر چکا ہے۔ تیری دعا کرنے، لمبی دعا کرنے سے لمبی تھوڑی ہو جائے گی، وہ تو اب تو 11 سال کا۔ یہ کھوے لوگ ہیں، ٹھوسنے آتے ہیں اور دعا دیتے لمبی عمر ہو۔ معاف کیجئے گا، ناجائز کام کر کے وہاں دعا دے رہے ہو، وہاں دعا بھی قبول نہیں ہو۔ غلط کام کر کے دعا کر رہے ہو۔ 400 آدمیوں کی بارات گئی، ڈیجے بجے، لڑکے نے صحرا باندھ لیا ہاتھی کی سونڈ کی طرح لٹکائے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارا ایک ساتھی ہے، راجدھانی چینل چلاتا ہے،
آپ YouTube پر راجدھانی چینل کے نام پر جب سرچ کریں گے تو آپ کو وہ مل جائے گا. آپ اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا, بیل آئکن دبا دیجیے, تو آپ کو ہماری اور ہمارے علاوہ اور علماء کی تقریریں آپ کو نوٹیفیکیشن میں ملتی رہیں گی. آپ ان کو سن سکتے ہو. راجدھانی چینل ہے, اس کو سبسکرائب کریے اور بیل آئکن دبا. ایمان والو, تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ہمیں اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونا ہے. ہمیں آدھا ادھورا نہیں. ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا, ہمارا لیٹنا, ہمارا جاگنا, ہمارا کھانا, ہمارا پینا, ہمارا سونا سب اسلامی ہونا چاہیے. جب ہم صبح اٹھے تو ہماری زبان سے اسلامی جملہ نکل رہا ہو, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. جب ہم کسی سے ملے تو ہماری زبان سے اسلامی جملے نکل رہے ہو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جب ہم کسی سے مصافحہ کر رہے ہوں اور خیریت پوچھ رہے ہوں تو ہماری زبان سے نکلنا چاہیے الحمدللہ. جب ہمیں چھینک آئے تو ہمارا رہن سہن یہ ہونا چاہیے کہ ہماری زبان سے نکل رہا ہو الحمدللہ. جب ہم کسی اونچی جگہ پر لفٹ پر چل رہے ہوں یا چھت پہ چل رہے ہوں, سیڑھیوں سے اوپر جا رہے ہو, تو اس وقت ہماری زبان سے جملے نکل رہے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر. جب ہم لفٹ سے نیچے آ رہے ہوں یا ہوائی جہاز لینڈ کر رہا ہو نیچے اتر رہا ہو, یا ہم پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہو, یا اپنے گھر کی چھت سے نیچے کی منزل پر آ رہے ہو, تو ہماری زبان سے یہ اسلامی جملہ نکلنا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ہم لیٹرین میں جا رہے ہو تو ہماری زبان سے دعا نکلنی چاہیے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جب ہم کھانا کھانے بیٹھ رہے ہو ہماری زبان سے دعا نکلنی چاہیے بسم اللہ وعلی برکت اللہ. جب ہم کھانا کھا کر فارغ ہو جائیں تو ہماری زبان سے جملہ نکلنا چاہیے الحمدللہ. اللہ کی حمد و ثنا. مسجد میں جائیں تو اللہ کا نام لیا جائے, مسجد سے نکلیں تو اللہ کا نام لیا جائے, ماں باپ سے ملیں تو اللہ کا نام لیا جائے, گھر میں جائیں تو سلام کر کے جائیں, اپنے بچوں کو سلام کروانے کی عادت ڈالیں, اپنے بچوں کو اسلامی ماحول دیں, اپنی بیوی کو اسلامی ماحول دیں. اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا سب اسلامی ہو. جب بستر پہ سونے جائیں تو دعا پڑھیں اللہم باسمک اموت واحیا. ساتھ میں یہ دعا بھی پڑھ لو 10 بار سبحان, 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر. یہ دعا جو آدمی پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مسلط کر دیتا ہے, وہ اس کی حفاظت کرتا ہے رات بھر. تب ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہوں گے. کوئی گناہ کے قریب ہم پہنچ گئے, اس وقت اللہ کا خوف ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں دیکھ رہی ہو یا نہ دیکھ رہی ہو, لیکن اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. میرے بھائیوں, اس گناہ سے ہم دور ہو جائیں تب ہے اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل. ورنہ وہی سمجھا جائے گا بجلی کے کھمبے پر آم کے پیڑ کے چند پتے چپک گئے ہیں, ہماری باڈی پر چند دینی کام ہو گئے ہیں, لیکن ہم جڑ سے مسلمان نہیں ہیں, ہم اپنی بنیاد سے مسلمان نہیں ہیں, ہم اپنے رہن سہن سے مسلمان نہیں ہیں. اور یہاں ہمیں بنیادی طور پر مسلمان بننا ہے, اور اسلام کے اندر ہمارا رہن سہن ایسا ہونا چاہیے. اسلام کے اندر ہم ایسے گھل جائیں, اسلام کے اندر ایسے داخل ہو جائیں. مثال دے رہا ہوں, بہت چھوٹی سی آیت کا ایک ٹکڑا ہے, لیکن پورا اسلام اسی کے اندر سمایا ہوا ہے. پورے قرآن کریم کی تعلیمات کا ایسنس اور اس کا نچوڑ ہے قرآن کی اس آیت کے اندر, خلاصہ ہے. اے ایمانوں والو, تم اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہا اسلام لے آؤ, یہ کہا ہے کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اسلام کا معنی سلامتی کا ہے, امن و امان کا ہے, اور یہاں سلم کہا گیا. اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ, اور ایک معنی اس کا یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. ایمان والو,
तुम अमन व अमान और सलामती के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हम इस बात पर गौर करें, क्या हम इस्लाम के अंदर पूरे पूरे दाखिल हैं? इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होने का मतलब यह है कि बहुत से गलत काम जो हम कर रहे हैं, हमें उन कामों को भी छोड़ना पड़ेगा। इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होने का मतलब यह है कि हमें अपनी ख्वाहिशाते नफ्स की जो हम पैरवी कर रहे हैं, अपनी मनमानियां जो चला रहे हैं हर काम में, हमें उसको भी छोड़ना पड़ेगा। इस्लाम लाने के बाद आदमी अपनी मर्जी का मालिक नहीं होता है। इस्लाम लाने वाले को अरबी जबान में मुस्लिम कहा जाता है, और अरब के अंदर मुस्लिम उस ऊंट को कहा जाता है जिसकी नाक में नकेल डाल दी गई हो और ऊंट अपनी मर्जी से न चलता हो, न बैठता हो, न उठता हो, न खाता हो, न पीता हो, बल्कि उसका मालिक जब नकेल पकड़ के ऊंट को उठाए तो वो उठे, उसका मालिक जब ऊंट की नकेल को पकड़कर ऊंट को बिठाए तो वो बैठे, ऊंट का मालिक जब नकेल पकड़ के उसको लेकर चले तो वो चले, जब उसको खिलाए तो खाए, जब उसको पिलाए तो पिए, और जब उसको सोने के लिए छोड़ दे तब वो सोए। यानी ऊंट जिसकी नकेल पड़ी हुई हो और उसकी रस्सी उसके मालिक के हाथ में हो, ऐसे ऊंट को अरब कहते हैं हाजल जमलुल मुस्लिम, ये मुस्लिम ऊंट है, ये फर्माबरदार ऊंट है। हमारी नाक में भी एक नकेल पड़ी हुई है, एक रस्सी पड़ी हुई है कुरान और हदीस की, और इसकी डोर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथों में है। हम अपनी मर्जी से नहीं खा सकते हैं, अपनी मर्जी से नहीं पी सकते हैं, अपनी मर्जी से नहीं चल सकते हैं, अपनी मर्जी से जो मन में आए वो हम खाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। अपनी मर्जी से हम जो पीना चाहें वो पिए, ऐसा नहीं हो सकता है। आप मुस्लिम हैं, आपको वही खाना है जिसकी इजाजत आपका मालिक आपको देता है, आपको वही पीना है जिसकी इजाजत आपका मालिक आपको देता है, आपको वही जाना है जिसकी इजाजत आपका मालिक आपको देता है, आपको वही सोना है जिसकी इजाजत आपका मालिक आपको देता है, आपको उसी औरत के साथ अपनी ख्वाहिशाते नफसानी पूरी करना है जिसकी इजाजत आपका मालिक आपको देता है, आपको कारोबार वही करना है जिसकी इजाजत आपका मालिक आपको देता है। आप अपनी मर्जी के मालिक नहीं है, और हर काम अगर अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो मुस्लिम नहीं है। बहुत शॉर्ट में एक जुमला कह दिया, अगर आप अपना मालिक किसी को समझते हैं और उसकी बात मान रहे हैं तो मुस्लिम है, और अगर आप हर काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं और आप पर आपकी मालिकी का पावर नहीं चलता तो हम मुस्लिम नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमानो वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम लाने के बाद ये नहीं देखना है कि इस काम को करने में फायदा क्या है या इस काम को हम न करें तो नुकसान क्या है। इस्लाम ने किसी काम के करने का हुक्म दिया, वो हमें करना है, चाहे उसमें हमारा फायदा हो या ना हो। हमें जिस काम से रोका उससे रुकना है, चाहे उसमें हमारा नुकसान हो या ना हो। मसलन इस्लाम ने कहा ये काम करो और हम देख रहे हैं इस काम में हमारा कोई फायदा ही नहीं है, चलो हम नहीं करते, इसमें नुकसान क्या है। जब हमारा फायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कानून जो अल्लाह ने बना दिया है, चाहे वो आपकी समझ में आए या ना आए, अमल करना है, उस कानून को तोड़ना नहीं है। मिसाल के तौर पर ट्रैफिक नियम आप जानते हैं ना, बड़े बड़े शहरों में आप जाइए तो लाइटें लगी हुई हैं चौराहों पर, ग्रीन लाइट, रेड लाइट। रेड सिग्नल होता है, इसका मतलब यह है कि आप अपनी गाड़ी को रोक दीजिए, आगे नहीं बढ़ सकते। और जब ग्रीन सिग्नल हुआ, लाइट जल गई, तो इसका मतलब यह हुआ कि अब आप गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। अगर रेड सिग्नल को आपने तोड़ दिया
ہمارے لکھنؤ وغیرہ میں تو یہ سسٹم ہو گیا ہے کہ پولیس کھڑی نہیں ہے اور ساری گاڑیوں کو آن لائن جوڑ دیا گیا ہے، آپ کے آدھار کارڈ سے اس کا لنک جوڑ دیا گیا ہے. آپ نے اگر ریڈ لائن میں، ریڈ سگنل میں اگر آپ نے کراس کر دیا تو کراس کرتے ہی آپ کے موبائل میں میسج آ جائے گا کہ آپ کے اکاؤنٹ سے اتنا پیسہ، اتنا جرمانہ کٹ گیا ہے. گاڑیوں کو جوڑ دیا ہے لکھنؤ وغیرہ میں، دلی وغیرہ میں، بڑے بڑے شہروں میں گاڑیوں کو آدھار کارڈ اور آدھار کارڈ کو بینک سے جوڑ کر یہ لنک جوڑ دیا ہے. اب پولیس آپ کو جرمانہ نہیں لے گی، پولیس روڈ پہ کھڑی بھی نہیں ہے، چالان نہیں کاٹے گی. ریڈ سگنل ہے، آپ گاڑی روکیے. اگر آپ نے سوچا کوئی ہے ہی نہیں، پولیس نے آپ نے آگے بڑھایا، جیسے ہی بڑھایا آپ کا چالان کٹ گیا، آپ کے بینک سے اتنا جرمانہ کٹ گیا، آپ کے اکاؤنٹ سے اتنا پیسہ ختم ہو گیا. ریڈ سگنل کا مطلب گاڑی روکیے، گرین سگنل کا مطلب گاڑی کو آگے بڑھائیے. جرجیت صاحب گاڑی چلاتے ہوئے جا رہے ہیں، اچانک ریڈ سگنل ہے، گاڑی روک دی. لیکن اب جرجیت صاحب کی عقل کہہ رہی ہے گاڑی روکنے میں فائدہ کیا ہے؟ گاڑی روکنے کے لیے تو قانون اس وقت بنتا ہے جب آگے سے گاڑی آ رہی ہو، دائیں سے بھی آ رہی ہو، بائیں سے بھی آ رہی ہو. اسی لیے نیم بنائے گئے تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو. لیکن جرجیت صاحب دیکھ رہے ہیں ریڈ لائٹ ہے، لیکن سامنے سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے، دائیں سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے، بائیں سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے. تو اب گاڑی کو ریڈ سگنل پر روکنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہی نہیں ہے، چلو ہم گاڑی کو آگے بڑھا دیتے ہیں. جیسے ہی جرجیت صاحب گاڑی کو آگے بڑھاتے ہیں، جرجیت صاحب کا چالان کٹ جاتا ہے، یا پولیس وہاں کھڑی ہے فوراً پکڑ لیتی ہے اور ہمارا چالان کاٹ دیتی ہے. اب آپ چاہے جتنا کہیے صاحب کوئی گاڑی نہیں آ رہی تھی، میں نے آگے بڑھا دی. نہیں، گاڑی آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، کوئی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، لیکن گورنمنٹ نے ایک نیم بنایا ہے، ٹریفک کا ایک قانون ہے کہ ریڈ سگنل پر آپ کو گاڑی روکنا ہے تو روکنا ہے، چاہے سامنے سے کوئی گاڑی آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، ہمارا نقصان ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، لیکن ہمیں قانون کو فالو کرنا ہے. یہی نیم ہے اسلام کا، ایک قانون بنا دیا ہے. اب چاہے اس میں ہمارا نقصان ہو یا نہ ہو، ہمارا فائدہ ہو یا نہ ہو، ہمیں اس قانون کو فالو کرنا ہے، ہمیں اس قانون پر چلنا ہے، ہمیں اس قانون کو پورا کرنا ہے. سر میں درد ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، لیکن قرآن کا قانون یہ ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب اور جوا اور بتوں کے تھان، آستانوں کے تھان اور فال کے تیر، یہ سب کی سب حرام ہے. ایک قانون بنا دیا کہ شراب حرام ہے. اب آپ کہہ لیجئے کہ صاحب ہمیں نیند نہیں آ رہی ہے، ٹینشن بہت زیادہ، اس لیے تھوڑی سی شراب پی لیتے ہیں، اس میں ہمیں فائدہ ہے کہ ہمیں نیند آ جائے گی. ہمیں اس قانون کو ماننا ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے. میرے پیارے ساتھیوں، قدامہ ابن مظعون نے بخاری شریف کے اندر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے. بہت بوڑھے ہو چکے تھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے، بیماری کی حالت میں وہ بستر سے بھی اٹھتے نہیں تھے. کبھی جب طبیعت ٹھیک ہوتی تھی تو لاٹھی لے کر وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے. ایک دن ان کو شدید درد ہوا، اس بزرگ صحابی کو اتنا درد ہوا کہ یہ برداشت نہیں کر سکے، تو ان کے گھر کے کسی ممبر نے ان کو شراب کی تھوڑی سی مقدار ان کو دے دی. اے قدامہ، یہ تھوڑی سی شراب پی لیجیے، آپ کے ساتھ مجبوری ہے، درد سے آپ کرا رہے ہیں، بے چین ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے، اور اس وقت ہم آپ کو کسی ڈاکٹر، کسی حکیم کے پاس بھی لے کر نہیں جا سکتے ہیں، رات کافی ہو چکی ہے.